کچھ ایسے لوگوں نے گولیاں ماری اپنے سر میں، پیٹ میں. تو مجھے سر یہ جو بھی ہے نا، آپ مجھے کوئی حدیث دکھائیں کہ اس طرح کا جو ماتم ہے یا جلوس ہے وہ، کیونکہ آپ دلیل کے بہت، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اہل حدیث اخبار علماء میں سے ہیں، علامہ میں سے ہیں، جو قرآن اور سنت و حدیث، رسول اور ائمہ اطہار معصومین کا کوڈ کرتے ہیں. تو کائنڈلی میں آپ سے یہ خواہش کروں گا اور میرا یہ مطالبہ ہے صد احترام، آپ اس بارے میں کوئی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بعد میں دے دیجیے گا، میں پھر اگلے سوال پہ چلا جاتا. دیکھیں، غم میں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اظہار جزا، یہ تو میں نے بار بار، جو لوگ میرے پروگرام کو اکثر دیکھتے ہیں نا، ہاں ان جی کو تو میں جی نے بار بار جواب دیا. اظہار جزا، اظہار بیتابی، جی یہ تو بالکل، میں منسوس نے ہے، بھی سنا. منسوس ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ایک فرعی ہاں مسئلہ یہ ہے، جو جی یہ فروعات میں ایک مسئلہ جی ہے نا، کہ مثلا ہم فروعات میں ہے، مثلا جیسے آپ افطار کا ٹائم کس وقت ہوتا ہے، افطار مثلا کس چیز سے کرنا مستحب ہے، اور یہ بھی کوئی واجب تو نہیں ہے کہ آپ سینہ زنی کریں یا زنجیر زنی کریں. یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، مستحسن ہے یا مستحسن نہیں سر، ہے، اس کوئی میں واجب. ذرا ایکسکیوز می اس میں ضرر ہے نا، اس انسان کی اجازت جان دے، کو، اجازت دے، اپنی جان کو تکلیف میں ڈالنا. اجازت دے بھائی. جی 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 جی. تو اس میں کوئی وجوب کی بات نہیں، یہ صرف ایک آداب ماتم ہے، آداب عزا ہے. ہمارے جو بھائی جماعت و مخالفین ہیں، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے غم پہ تو کبھی روتے بھی نہیں ہے نا. آپ کے علماء، آپ کے مساجد میں کبھی رونے، حالانکہ یہ آپ کے کتب میں صحیح سنت کے ساتھ ہے، ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے غم میں بلند آواز کے ساتھ روئے ہیں. ہم نے تو جبرائیل نے نوحہ سنایا، انہوں نے روئے. آپ کے کتب میں تو یہ کبھی نہیں ہوتا نا، الٹا شیعوں پہ. اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول واقعات سے پہلے، نزول مصیبت سے پہلے، جب امام حسین علیہ السلام صحت مند ہیں، ان کے آنکھوں کے تارے ہیں، سامنے ہیں، گود میں ہیں، اس وقت اس طرح روتے ہیں بلند آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ مصیبت آئی ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، مصیبت سے پہلے رونا، مصیبت کے بعد رونا. آپ لوگ اعلان کہ آپ کے کتب اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہو کہ ہم اہل سنت ہیں، سنت بھی ثابت ہے کم از کم کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند آواز کے ساتھ گریہ کرنا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں، یہ ثابت ہے. یہ مصیبت کے نزول سے پہلے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے ہیں نزول مصیبت کے بعد، وہ حتماً گریہ سے زیادہ کچھ عمل بجا لاتے، کیونکہ ہمیشہ مصیبت جب نازل ہوتی ہے، مصیبت کی خبر ہو نا کہ آئندہ یہ مصیبت ہوگی، اس وقت انسان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. مصیبت جب نازل ہوتا ہے اس وقت دکھ ہوتا ہے انسان کو. تو آپ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ میرا سوال ہے جماعت مخالفین کے علماء مشائخ سے کہ آپ لوگ اس سنت پہ کیوں عمل نہیں کرتے؟ تو جو سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ یا تو گمراہ یا تو کافر ہے. کیوں یہ سنت متروک ہے تمہارے ہاں؟ الٹا شیعوں پہ اعتراض، شیعہ تو یہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اچھا، یہ بات ہے سینہ زنی کی، بات ہے مثلا زنجیر زنی کی، کہ یہ کیا ثابت ہے کیا نہیں. لیکن جہاں تک ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے، ان کے زمانے میں تقیہ کا زمانہ تھا. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تو انہی کی حکومت تھی. اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی شیعوں کا شیعہ اتنے بڑی تعداد میں بھی نہیں تھے کہ وہ کوئی دستہ نکالیں، کر لیتے تو قتل ہو جاتے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، بنی مروان کے زمانے میں، انہوں نے کئی دہائیاں حکومت کی ہیں، بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انہوں نے 1000 شہر، 1000 مہینے حکومت کیا. یہ جو لوگوں کو لاتے تھے، کہتے تھے لعنت کرو امیر المومنین علی علیہ السلام پہ. اگر کوئی لعنت کرتا تھا تو اس کو چھوڑتے تھے. یہ آپ کے کتب میں بڑی پڑھی ہیں. اگر لعنت نہیں کرتے تھے، گالی نہیں دیتے تھے، تو اس کو قتل کرتے تھے. تو ایسے حکومت میں آپ توقع نہ کریں کہ اس میں شیعوں کی تعداد زیادہ ہو، یا وہ یہ جرأت کر سکیں کہ ماتم داری علن کریں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب بحار الانوار للعلامہ المجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 45 ہے. یہ جلد نمبر 45، چھاپ دار احیاء التراث العربی. میں آپ کو یہاں پہ لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 115 میں. یہ بڑا آپ نے سخت جو سوال کیا نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بھی آج یوم شہادت ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کا کنیہ بھی ام کلثوم ہے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ام کلثوم جو ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کنیہ بھی ہے. وہ کوفے میں تھے، ابھی اسرا کا قافلہ آیا تھا، تو
تو وہ بات کر رہے تھے، کوفے کے لوگوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے ہمیں دعوت دی اور ہماری مدد نہیں کی. تو اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کو سنائی دی کہ آواز، لوگوں ہر طرف سے گریا کی آواز بلند ہو گئی. اسی دوران گفتگو آواز کی، گریا کی آواز اور چیخ و پکار کی آواز بلند ہو گئی. فَإِذَا أَتَوْهُمْ بِرُؤُوسٍ يُقَدِّمُهُمْ رَأْسُ الْحُسَيْنِ علیہ السلام. انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی کا سر آ گیا. زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے چہتے بھائی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام قرۃ عین النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیزے پہ. بنی امیہ کا لشکر، ان کا سر مبارک، ان کے ساتھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام کا یہ سر آ رہے، لیکن سب سے آگے جو سر ہے امام حسین علیہ السلام ہے. وہ رأس زہری قمری، وہ پھول جیسا سر شریف، قمری چاند جیسا سر تھا. اشبہ الخلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ ترین چہرہ تھا امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا سر مبارک نیزے پہ. وَلَحْيَتُهُ كَسَوَادِ السَّبْجِ، داڑھی بھی ان کی سیاہ تھی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت عمر ان کی 57 سال تھی. اچھا. وَوَجْهُ دَارَةٌ قَمَرٌ طَالِعٌ وَالرُّمْحُ تَلْعَبُ بِهَا يَمِينًا وَشِمَالًا، چہرہ ان کا بالکل چاند کی طرح خوبصورت، شہادت کے بعد بھی اسی طرح چمک رہے ہیں. اور وہ جو ہے ان کا سر نیزے پر ہے. نیزہ، وہ جس شخص کے آدمی کے ہاتھ میں نیزہ ہے نا، وہ کبھی دائیں طرف کر رہا ہے اس کو، کبھی بائیں طرف کر رہا ہے. اچھا. فالتفت زینب زینب فرأت رأس اخیہا، زینب سلام اللہ علیہا نے منہ کیا، دیکھا، ایک دفعہ دیکھا کہ بھائی کا سر ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے. فنتحت جبینہا بمقدم المحمل، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے سر مبارک محکم مارا ہے، زور سے مارا ہے. وہ محمل تھا نا، جو اونٹنی سواری جو تھی نا، دختر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمانوں، یہ تمہاری تاریخ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لے کے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے سر کو محکم مارا ہے. وہاں پہ جو محمل تھا، اونٹنی کا جو زین ہے، اس پہ زور سے مارا ہے. وہ بہت مضبوط لکڑ کی ہوتی ہے. حتی رعین الدم یخرج من تحت قناعها، ہم نے دیکھا کہ ان کے پردے کے، وہ پردہ تھا چہرے پہ، اور قناع تھا، اور روپوش تھا، ان کے نیچے سے وہ خون، ہم نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کا خون نکل رہا ہے. اچھا. اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں میرے پاس. اور پھر ان کے نوحہ انہوں نے پڑھا یہاں پر، یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خسف فابدأ غروبا ما توہمت یا شقیق فؤادی كان هذا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطم الصغيرة كلمها فقد كاد قلبها أن يذوبا يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار سليبا يا أخا لو ترى عليا لدى الأسر مع اليتيم لا يطيق وجوبا كلما أوجعوه بالضرب ناداك بذل يفيض دمع السكوبا يا أخي ضمه إليك وقربه وسكن فعاده المرعوبا ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. یہ بڑے اشعار ایسے ہیں، دل کو چیرنے والے اشعار ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے چاند، ابھی آپ کے غروب کا وقت نہیں آیا تھا، آپ کو جو ہے گرہن لگی ہے، آپ کو گرہن لگی ہے میرے دل کے پیارے، اے میرے حسین. مجھے یہ بھی دل دیکھنا تھا تیرے بہن زینب کو کہ یہ میرے مقدر میں ہے کہ آپ کا سر شریف اس طرح آ رہا ہے. تو یہ اشعار ہے. آپ کی بیٹی فاطمہ یہاں پر ہے، اس کی دل غم سے پٹی جا رہی ہے، اپنی بیٹی سے بات کریں آپ. یا آپ کا بیٹا علی سجاد علیہ السلام ہے، وہ بڑے غم میں ہیں، ان سے بات کریں. تو اس طرح یہ جملات ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور ان کے سر سے خون بہتا جا رہا ہے. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے. اچھا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کا بھی ہے. یہ کتاب دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام، تألیف مرزا حسین النوری الطبری، چاپ دار البلاغہ. یہاں پر میرے محترم ناظرین آپ کو صفحہ نمبر 200 میں لے کے چلتے ہیں. یہاں پر ایک طویل روایت ہے. ایک نصرانی تھا، اس نے آ کے ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا
اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے اہل بیت کو خواب میں اس طرح دیکھا ہے. وہ اپنا ایک لمبا خواب بیان کرتا ہے. اس کے خواب میں یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ آ رہا، اور اس قافلے میں بڑی بڑی آپ کی پھوپھی زینب ہیں، آپ ہیں، اور آپ لوگ بڑے تکلیف میں ہیں. تو وہ بہت طویل واقعہ ہے. تو وہ اپنا خواب اس نے امام زین العابدین کو علیہ السلام کو سنایا. تو اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ مرکب آئے. تو اس میں بہت ساری خواتین تھے. ایک خاتون سب سے زیادہ غمزدہ تھی، اور وہ آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کو بیٹے کہہ کے پکار رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا حسین. تو اس کا واقعہ جب سنا امام زین العابدین علیہ السلام نے، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، میں وہ 2-3 صفحات کا واقعہ میں سب کو نہیں سنا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مصائب سنے تو امام زین العابدین علیہ السلام سید السجاد علیہ السلام قام على طوله ونتح الجدار البيت بوجهه فكسر انفه وشج راسه وسال دمه على صدره. امام السجاد امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور وہاں دیوار پہ اپنا سر زور سے مارا ہے، مصائب سن کر. اپنی نانا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اپنی بہنوں کے مصائب سن کر. تو انہوں نے اپنا سر زور سے دیوار پہ مارا ہے، سر ان کا پٹ گیا ہے، ان کا خون جاری ہوا ہے، ان کے چہرے مبارک پر، ان کے سینے پر خون جاری ہوا ہے. اچھا، یہ اس کے علاوہ اور بھی ہے ہمارے پاس دلائل ہے کہ، لیکن یہ کافی ہے آپ کے سوال کے لیے اتنا ہی کہ یہ جو خون کا ماتم ہوتا ہے، اس کی اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، تم بے غم کا اظہار کرو، بے قراری کا اظہار کرو. یہ بے قراری کا اظہار جو ہے اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. جیسے بالوالدین احسانہ، اس کا ایک خاص طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی سینہ زنی کرتا ہے اچھی بات ہے، کوئی سینہ زنی نہیں کرتا، زنجیر مارتا ہے، وہ بھی اچھی بات. اگر واقعا اسی غم میں کرتا ہے، جو دکھاوے میں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، وہ اللہ دلوں کا راز اللہ جانتا ہے، دلوں کا راز اللہ جانتا ہے. جو مثلا تدبیر کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، وہ اگر اسی نیت سے کرتے ہیں کہ ہم غم امام علیہ السلام ہم پہ اتنا باری ہے، ہم پہ اتنا باری ہے یہ غم کہ ہم اس غم میں ہم سے تحمل نہیں ہوتا، مولا کے غم سن کر ہم تحمل نہیں ہوتا، ہمیں مارنا پڑتا ہے ہمیں. اور ہوتا ہے انسان کے بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ وہ اپنا چین کھو جاتے ہیں، وہ ایک زنجیر مارتے ہیں یا اسقمہ مارتے ہیں. لیکن یہ اگر کوئی بھی یہ شخص کرتا ہے، وہ حرام فعل انجام نہیں دے سکتا یہ کرتے ہوئے اپنے جا کو گولی مار دو اپنے آپ کو. انتحار، خودکشی، یہ حرام ہے. جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ جہنم جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو شخص خودکشی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی انسان اس میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو جائز چیز ہے انسان کر سکتا ہے. مثلا میں چہرے پہ تپڑ مارتا ہوں، ایک جائز چیز ہے. یا میں سر پہ زنجیر ماروں، یا سر پہ مٹکا ماروں، یا سر پہ ایسی چیز ماروں کہ میرے سر سے خون جاری ہو، یہ کوئی حرام نہیں ہے. جہاں تک ضرر کی بات ہے، اس سے ضرر نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مثلا سینہ زنی کرو نا، میں 1000 دفعہ بھی سینہ ماروں، اس سے انسان کو ایسی ضرر نہیں ہوتی کہ بھئی انسان کو اس میں نقصان ہوتا ہے. یا انسان کے پشت سے خون جاری کریں، اپنے پشت سے خون جاری کریں، پیٹھ سے، اس سے انسان کو ضرر نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص بیمار ہے، مثلا کوئی ہوتے ہیں نا لوگ، ان کو بیماری ہوتی ہے، کوئی اس کو شوگر کی بیماری ہے، یا کسی کو کسی قسم کی بیماری، اس کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر سب لوگ بیمار تو نہیں ہے نا. ہمارے نوجوان ابھی دیکھیں، میں نے بہت زیادہ سنا ہے، آپ شیعوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا عجیب ہے، وہ بہت زیادہ زنجیر مارتا ہے نا، ان کے پشت پہ بڑا خون جاری ہوتا ہے. پھر وہ جا کے حمام، نماز کا وقت آتا ہے تو حمام کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نکل آتے ہیں، وہ نیا قمیض پہن جاتے ہیں، تو صبح تک وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے سارے زخم. اور جو سینہ زن لوگ ہیں، جو ماتمی لوگ ہیں، وہ اکثر یہی کہتے ہیں اس میں بڑا معجزہ ہے. دوسرے جو زخم ہے نا، ایک زخم کو ٹھیک ہونے میں 1 ہفتے 2 ہفتے لگتے ہیں، ہلکا سا بھی زخم ہو. لیکن یہ جو زخم ماتم داری میں ہوتی ہے، یہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، بہت جلدی اس کا جو ہے وہ بالکل اس کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہم نے بہت سنا ہے. اور ابھی شیعہ تو کرتے ہیں نا، شیعہ نوجوان وغیرہ، بوڑھے نوجوان کرتے ہیں، وہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمیں اس سے ضرر ہوتا ہے. ہاں، اگر کوئی ایسا ضرر کی کسی کے لیے مضر ہے تو اس کو نہیں کرنی چاہیے. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سر. اب دوسروں کو باری دیں گے.
بالکل جی، میں پھر آج اتنی آپ کو کوئی اتنا اللہ آپ کو گنبدہ عزت دے، سوال اللہ کیا آپ کو جس عزت دے. پر تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی باقی دے، بہت پھر مہربانی. انشاءاللہ پھر اگلے انشاءاللہ، ہفتے پھر آپ سے انشاءاللہ، بات پھر کریں گے. انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ. اللہ تھینک یو تعالیٰ سر، آپ اللہ کو حافظ. سلامت رکھے جی. شکریہ. تھینک یو، اللہ تھینک یو. حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.